بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری سیریز اور یہ کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا سیرت کا 5واں سبق ہے اور بہت ہی اہم سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے کے جو اسباق ہیں یقیناً وہ آپ نے سن رکھے ہوں گے، اور اگر نہیں سنے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور سنیں اور سیرت کورس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیں۔ آپ اپنی کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تجویز دیں۔ اگر آپ یہ کورس اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں کہیں پہ سن رہے ہیں تو اس کی کچھ تصاویر، کچھ ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کہاں کہاں پہ لوگ کس کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سیرت کا سبق سنتے وقت درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود پڑھیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ عرض دوبارہ کروں گا کہ کوشش کریں سبق کے نوٹس لیں۔ اس ویڈیو کو آپ یوں نہ دیکھیں جیسے کوئی کہانی ہے، کوئی سٹوری ہے، کوئی لطیفہ ہے یا کوئی جیسے کیجول کوئی عمومی سی کوئی چیز، بلکہ اس کو ایک کلاس کے طور پر لیں، اس کے نوٹس لیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ اس سیرت کورس کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگیاں تبدیل کر دے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے دنیا میں آ کر پورے دنیا کے نظام کو تبدیل کیا ہے، اور پوری دنیا اس کی معترف ہے، اس کا اعتراف کرتی ہے، اس کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے نظام کو کیسے تبدیل کیا۔ تو اگر ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں گے ہماری زندگی کے اندر بھی ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ وقت نکالیں، اس کو سنجیدہ لیں۔ ہمارے پاس زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم وقت نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے اہم کام ہماری زندگی میں موجود نہیں ہیں۔ تو میرے خیال سے ہمیں دوسروں سے شکوہ کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، سیرت پڑھیں، سمجھیں، اس کو اپنی زندگی پر، اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کی بہاریں دیکھنا شروع کریں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت سے متعلق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کن خواتین نے دودھ پلایا اور کہاں کہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش ہوئی، اور اس کے جو واقعات ہیں پھر ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے اگر خلاصے کے طور پر میں ایک بات عرض کروں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 خواتین نے دودھ پلایا۔ ایک تو آپ کی والدہ تھی حضرت آمنہ، 3-4 دن ابتدا میں حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد دوسری خاتون جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ان کا نام ہے ثویبہ۔ یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ ابو لہب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، یہ ان کی باندی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ جب ابو لہب کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے اس خوشی میں اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا، اور یہ ثویبہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ تیسری خاتون معروف ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک طویل عرصے تک دودھ پلایا، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعی والدہ ہیں وہ بھی۔ اور چوتھی خاتون جس کا ذکر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، وہ بھی بنو سعد بن بکر یعنی جس قبیلے سے حضرت حلیمہ کا تعلق تھا اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ عرصے کے لیے دودھ پلایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان خواتین نے دودھ پلایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رضاعی بھائی کون کون ہیں، رضاعی بہنیں کون کون سی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ میں آپ کو کچھ اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے پلایا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ثویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے۔ یہ ثویبہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں، حضرت حمزہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ کو بھی ثویبہ نے دودھ پلایا ہے۔
تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ حضرت حمزہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں. تو گویا حضرت حمزہ کے ساتھ حضور کی جو رشتہ داریاں ہیں، ایک آپ کے چچا ہیں، دوسرا آپ کے رضائی بھائی ہیں، اور تیسرا یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عبد المطلب نے جب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے لیے وہ گئے کہ ان کا نکاح کروائیں، تو ساتھ ہی حضرت آمنہ کی چچا زاد سے خود نکاح کر لیا. وہ حیب کی جو بیٹی تھیں حالہ، ان سے خود نکاح کیا، اور حضرت حمزہ ان کے بیٹے ہیں. تو اس نسبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حمزہ کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خالہ زاد ہیں حضرت حمزہ. تو یہ تین رشتے ہیں. تو حضرت حمزہ کے ساتھ جو حضور کا رضائی رشتہ ہے وہ دو وجہ سے ہے. رضائی رشتہ ایک تو ثویبہ کی وجہ سے ہے، ایک جو میں نے آپ کو بتایا چوتھی خاتون جنہوں نے سعد بن بکر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کا دودھ پیا ہے، انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا. تو اس معنی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دو خواتین یا دو والداؤں کی وجہ سے حضرت حمزہ کا رضائی رشتہ ثابت ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ قریش کے باقی خاندانوں میں تو نکاح کرتے ہیں لیکن ہمارے خاندان میں نکاح نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہیں امامہ بنت حمزہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے نکاح کر لیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہمارے خاندان میں کوئی رشتہ ہے ایسا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امامہ بنت حمزہ ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ تو میرے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ حمزہ میرے رضائی بھائی ہیں، وہ میری رضائی بھتیجی ہے، رضائی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. یعنی جس طرح رضائی بیٹی، حقیقی بھتیجی، بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضائی بیٹی، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے رضائی بھائی ہیں حضرت حمزہ. دوسرے بھائی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ابو سلمہ. ابو سلمہ یہ حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے. حضرت ام سلمہ آپ جانتے ہیں ام المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. تو حضرت ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے وہ ابو سلمہ تھے، اور یہ بدری صحابی ہیں، السابقون الاولون، جو ابتداء میں بالکل جو صحابہ مسلمان ہوئے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت ابو سلمہ کا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا. تو یہ جو ابو سلمہ ہیں یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں. اور ثویبہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا، انہی ثویبہ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے. اس معنی میں ثویبہ حضرت حمزہ کی بھی رضائی والدہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی رضائی والدہ ہیں، اور حضرت ابو سلمہ کی بھی رضائی والدہ ہیں. اور اس کا بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ حدیث پوری آپ کے سامنے رکھوں. اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور علیہ سیرت کا ہی حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ازواج مطہرات کا باہمی گھر میں کیسا بے تکلف رشتہ تھا. اور اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. آج ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں، پھڈے، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے بنیادی طور پر. اگین میں سمجھتا ہوں ہمارے سارے مسائل کی جو جڑ ہے نا وہ سیرت سے دوری ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں ام المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ہماری ماں ہیں. انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری ہمشیرہ سے نکاح کر لیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم واقعی میں یہ چاہتی ہو؟ یعنی عورت کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی سوگن لے کر آئے؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب میں فرمایا کہ میں پہلی کون سی اکیلی ہوں، یعنی میری تو پہلے بھی سوگنیں موجود ہیں. لست بمخلیۃ لک، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں حدیث میں کہ میں تو پہلے بھی اکیلی نہیں ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تمہاری بہن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے کہ دو بہنوں کو ایک آدمی اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے.
تو حضرت حبیبہ اس کو ذرا آپ توجہ سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں کیا تعلق ہے آپس میں۔ حضرت حبیبہ کہنے لگی کہ شاید آپ درہ بنت ابو سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سلمہ کی بیٹی تھی درہ، یہ حضور علیہ السلام کی ان کی پرورش حضور نے کی تھی۔ پرورش اس سینس میں حضور نے کی تھی کہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ بیوہ ہو گئیں، حضرت حضور علیہ السلام نے بعد میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، تو یہ چھوٹی بچی تھیں، حضور علیہ السلام نے ان کی پرورش کی۔ اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کی کسی عورت سے شادی ہو جاتی ہے اور جو میاں بیوی والا تعلق ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، تو اس عورت کی جو اولاد ہے، جو بیٹیاں ہیں، وہ اس مرد پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ شریعت کا اصول ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہ حرام ہے۔ تو درہ جو تھی، یہ حضور علیہ السلام اس کو عربی میں ربیبہ کہتے ہیں۔ ربیبہ کا مطلب جس کی آپ نے پرورش کی ہو، تو یہ حضور علیہ السلام کی ربیبہ تھی، آپ نے ان کی پرورش کی تھی، آپ کی بیٹی تھی ہیں، تو آپ کا نکاح تو ان سے ویسے ہی جائز نہیں تھا۔ پھر دوسرا رشتہ ان کا حضور کے ساتھ یہ تھا کہ یہ ابو سلمہ کی بیٹی ہیں، اور ابو سلمہ حضور کے رضاعی بھائی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کی رضاعی بھتیجی بنتی ہیں۔ تو حضرت حبیبہ نے کہنے لگی کہ شاید آپ نے انکار اس لیے کیا کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کی بات کر رہی ہیں؟ حضرت حبیبہ نے فرمایا جی میں انہی کی بات کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی، اگر اس کی پرورش میں نے نہ کی ہوتی، تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، اس لیے کہ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم اس طریقے سے، یعنی بیوی، ظاہر ہے کہ بیوی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بیوی کی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اپنی بہنوں کے اور بیٹیوں کے رشتے میرے سامنے پیش مت کرو، اس لیے کہ نہ تو تمہاری بیٹیوں سے میرا نکاح جائز ہے، نہ بہنوں سے نکاح جائز ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے ایک جو اس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے وہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ابو سلمہ میرے رضاعی بھائی ہیں، یعنی میں نے اور انہوں نے ایک والدہ کا دودھ پیا ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت ابو سلمہ حضور کے رضاعی بھائی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ بیوی اور شوہر کا جو تعلق ہوتا ہے نا، تو بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات بیوی کوئی گلہ کرتی ہے، کوئی شکوہ کرتی ہے، کوئی شک کے انداز میں بات کر رہی ہوتی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو انجوائے کرے، اس کو وہ انا کا مسئلہ نہ بنائے، اس کو وہ اپنے لیے غیرت کا مسئلہ نہ بنائے کہ اچھا میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو سردار ہوں، میں تو وڈیرا ہوں، میں تو جناب شیخ ہوں، میں تو پیر ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں تو جناب حاجی صاحب ہوں، میں کمشنر صاحب ہوں، جناب میں ڈپٹی کمشنر، کمپنی میں مینیجر ہوں، 50 بندے میرے نیچے کام کرتے ہیں، اور تم جناب مجھ سے یہ باتیں کر رہی ہو۔ حضور علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک والد کی حیثیت سے آپ پیش آتے تھے۔ آپ کا رویہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھر میں شوہر والا ہوتا تھا۔ آپ اپنی وہ نبیوں والی جو شان ہے، جو پیغمبرانہ شان ہے، اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ازواج مطہرات کی ان باتوں کو محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ سیرت سے سیکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے گھریلو معاملات اگر اس کے مطابق ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات بیوی کی طرف سے آتی ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے رسپونڈ کریں، جو بات ہے کلیئر کر کے بتائیں، لیکن اس کو انا کا اور غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بہرحال یہ تو ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ میں آگے تفصیل سے بات کروں گا۔ اسی سے ایک بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب دو لوگ ایک ساتھ کسی عورت کا دودھ پی لیتے ہیں تو وہ آپس میں رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور اس سے وہ سارے رشتے ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، جو نسب کی وجہ سے، خاندانی رشتے کی وجہ سے جو حرام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچے اور بچی نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا، تو اب اس عورت کے جو اپنے بچے ہیں، اپنے حقیقی جو بچے ہیں، بیٹے ہیں یا بیٹیاں، وہ اس کے بہن بھائی ہو گئے سارے۔ اب جو والدہ ہے جس نے دودھ پلایا وہ اس کی والدہ ہے، اور اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کا والد ہے، اس کے شوہر کا جو بھائی ہے وہ اس کا چچا ہے، اسی طرح اس کی والدہ کی جو بہن ہے وہ اس کی خالہ ہے، اسی طرح اس کی والدہ کا جو بھائی ہے وہ اس کا ماموں ہے۔ اس طریقے سے اسی طرح اس کا وہ بھائی جس نے اس کے ساتھ دودھ پیا ہے، اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کی بھتیجی ہے۔
جس بہن نے اس کے ساتھ دودھ پیا اس کی بیٹی اس کی بھانجی ہے. یہ سارے رشتے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. جو فاسٹر مدر، جو جتنے بھی اس طرح کے رشتے ہیں، فاسٹر مدر ہے، سسٹر ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، تو اس چیز کا بھی ہمارے یہاں بعض اوقات اس طرح کے مسائل بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے، بعد میں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، بعد میں وہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی کسی نے بتایا کہ بھائی یہ تو ہم نے تو ایک ساتھ دودھ پیا تھا. تو جب رشتہ کیا جا رہا ہوتا ہے، نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کی بہرحال تحقیق کر لینی چاہیے. تو حضرت حمزہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں. حضرت ابو سلمہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہنیں ہیں. ایک کا نام ہے شیمہ، یقیناً آپ نے یہ نام سنا ہوگا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام ہے حذافہ، بعد میں آتا ہے کہ ان کا نام ہے جذامہ، بعد میں آتا ہے کہ ان کا نام ہے خذافہ. مختلف نام ان کے روایات میں آتے ہیں. یہ حضرت حلیمہ کی بیٹی تھیں. تو حضرت حلیمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا، ظاہر ہے اپنی بیٹی کو بھی دودھ پلایا. تو اس وجہ سے یہ شیمہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں. ان کا ایک واقعہ غزوہ حنین کے موقع پر یہ تشریف لائی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بڑا اکرام کیا تھا. وہ جب غزوہ حنین میں ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا. دوسری بہن تھی آپ کی حضرت حلیمہ ہی کی بیٹی ہے انیسہ بنت حارث. یہ ہے شیمہ بنت حارث. دوسری بیٹی ہیں، دوسری بہن ہے آپ کی انیسہ بنت حارث. یہ بھی حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، تو آپ کی رضائی بہن ہو گئی. اسی طرح حضرت حلیمہ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن حارث. حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام تھا حارث بن عبد العزہ، یہ ان کے شوہر کا نام تھا، اور ان کی کنیت تھی ابو کبشہ. ان کو ابو کبشہ کہا جاتا تھا، نام ان کا حارث بن عبد العزہ تھا. تو حضرت حلیمہ کے ایک بیٹے عبداللہ بن حارث، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہو گئے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچا زاد بھائی ہیں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد، وہ نہیں ہے، یہ حضور کے چچا زاد ہیں. حضور کے ایک چچا ہیں جن کا نام تھا حارث بن عبد المطلب. ان کے بیٹے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. تو حضرت حلیمہ نے ان کو بھی دودھ پلایا تھا، تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہو گئے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل ذکر کی. اب یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے رضائی بھائی تھے، کتنی رضائی بہنیں تھیں. تو اگر آپ کو پتہ چل گیا تو ذرا کمنٹ میں مجھے لکھ کے بتائیں کہ میں نے آپ کو رضائی بھائی کتنے بتائے، رضائی بہنیں کتنی بتائیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے یا سمجھ میں نہیں آئی. اب ہم آتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو واقعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دودھ پلایا، زیادہ مدت تک جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا وہ حضرت حلیمہ ہیں. حضرت حلیمہ کو سعدیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو قبیلہ ہے بنو سعد بن بکر. تو سعد بن بکر یہ قبیلے کا نام ہے، قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے. تو سعد کی نسبت سے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے، حلیمہ سعدیہ. اور یہ جو بنو سعد کا علاقہ ہے یہ طائف کے جنوب میں واقع ہے. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا عبد المالک صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نقوش پائے مصطفیٰ. میں کوشش کروں گا اس کا ٹائٹل بھی اپنی ویڈیو میں لگا دوں. انہوں نے ان تمام مقامات کی تحقیق کی ہے جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، اور خود وہاں تشریف لے کر گئے اور اس کی پوری تحقیق کی ہے، پوری ریسرچ کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے نقوش پائے مصطفیٰ. اس میں انہوں نے جو تحقیق لکھی ہے کہ بنو سعد لوکیٹ کہاں پہ کرتا ہے، یہ واقع کہاں پر ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ طائف سے جنوب کی طرف وادی لیہ آتا ہے، اور اس کے بعد مفرق بنی سعد، یعنی ایک رستہ کٹتا ہے بنو سعد کی طرف، تو دائیں طرف سڑک جاتی ہے، اور تقریباً اس پہ جب آپ 45 کلومیٹر چلتے ہیں تو وہاں پر بنو سعد کے نام سے ایک بستی ہے. یہ راستہ بالکل دشوار گزار اور پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے، اور بہت کچا راستہ ہے. اور آگے جا کر ایک وادی آتی ہے جس کو وادی حلیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور آج کل اس جگہ کا جو نام ہے وہ الشوحطہ ہے. وہ میں یہاں لکھ بھی دوں گا، آپ کو نظر آ جائے گا. الشوحطہ بھی کہتے ہیں، وادی حلیمہ بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حلیمہ کے ساتھ وقت گزارا، اور حضرت حلیمہ آپ کو یہاں دودھ پلایا کرتی تھی، اور یہ ان کے رہنے کی اور رہائش کی جگہ تھی. اچھا، اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بنو سعد کی جو خواتین تھیں یہ مکہ مکرمہ سال میں ایک دفعہ آتی تھیں اس مقصد کے لیے کہ جو بچے ہیں، عربوں کا رواج تھا، کلچر تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے دیہاتی علاقوں میں بھیجتی تھیں تاکہ بچے کی صحیح طریقے سے پرورش ہو، اس کے اندر جفا کشی پیدا ہو،
اور بالکل جیسے چھوئی موئی بن کے رہتے ہیں نا، ممی ڈیڈی برگر ٹائپ کے جو بچے رہتے ہیں، ذرا سی انہوں نے چپکلی دیکھی تو ان کا جناب سانس گلے میں اٹک جاتا ہے، اس طرح کے بچے نہ ہوں، بلکہ وہ جفا کش ہوں، محنت کرنے والے ہوں، ان کا جسم مضبوط ہو، ان کے اندر چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کی، مشکلات کو سہنے کی صلاحیت ہو۔ اور والدین کو چاہیے کہ اولاد کی ایسی ہی تربیت کریں، اولاد کو اس طریقے سے لاڈ پیار میں رکھنا کہ اس لاڈ پیار کے چکر میں ذرا سی ان پہ تکلیف آئے، ذرا سی کوئی پریشانی آئے تو کوئی ٹینشن میں جا رہا ہے، تو کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے، تو کسی کا بی پی جناب وہ ہو رہا ہے، مسئلہ کر رہا ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ یہ جو سارے مسئلے ہیں، اس کا بہت بڑا تعلق تربیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ عرب کا رواج یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، ایک اس وجہ سے کہ ان کی زبان، ظاہر ہے جب دیہات میں جائیں گے تو فصیح زبان بولیں گے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، وہ فخر کرتے تھے جو زیادہ فصیح عربی بولتا تھا اس کو بہت معزز سمجھا جاتا تھا۔ ایک تو اس کی زبان بڑی صاف ستھری ہوگی، دوسرا وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ آپ آج دیکھیں نا 60 سال کا وہ شخص جو اے سی میں بیٹھ کے پلا بڑا ہو، 60 سال کا ہو گیا، اور 60 سال کا وہ بندہ جو پہاڑوں میں رہا ہو، اس کی باڈی دیکھیں، اور جو اے سی میں اور جناب اس طرح کے ماحول میں پلا بڑا ہو، اس کی ذرا آپ باڈی دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، ان کی جو جسمانی ساخت ہے، ان کی باڈی میں، بہت ساری چیزوں میں۔ تو ایک تو زبان ان کی بہتر ہو جاتی ہے، دوسرا ان کے جسمانی اعتبار سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور تیسری بڑی اہم بات یہ کہ ایک نیچرل لائف ان کو جینے کو ملتی ہے، فطری زندگی۔ اور انسان، ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، تو جتنا انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے، جتنا وہ نیچر کے قریب ہوتا ہے، اتنا اس کے مسائل کم ہوتے ہیں، اور جتنا وہ نیچر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنے اس کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا جو آج بڑا مسئلہ ہے نا، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نیچر سے بہت دور ہو گئے، نیچرل چیزوں سے، نیچرل ماحول سے، نیچرل غذا سے، ہر چیز میں کیمیکل کی مکسنگ ظاہر ہے ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے بچوں کی تربیت، بچوں کو پاپڑ کھلا رہے ہیں، چپس کھلا رہے ہیں، برگر کھلا رہے ہیں، بروسٹ کھلا رہے ہیں، کبھی زنگر برگر کھلا رہے ہیں، مطلب کبھی کبھی تو بندہ کھاتا ہی ہے، ظاہر ہے ہر بندہ کھاتا ہے، اور بچوں کو کنٹرول کرنا آسان بھی نہیں ہوتا کہ آپ ان کو، لیکن والدین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو نیچرل غذا پہ رکھیں، نیچرل فطری چیزوں پہ ان کو رکھیں۔ جتنا آپ ان کو فطرت کے قریب لائیں گے اتنا ان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوگی، اتنی ان کی صلاحیتیں بھی بہتر ہوں گی۔ تو یہ بروسٹ کھلا کر، برگر کھلا کر اپنے بچوں کو خراب نہ کریں، اس سے ان کی صحت برباد ہوگی۔ وقتی طور پہ تو آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی ایک لاڈ پیار میں ان کی ضرورت پوری کر لی، لیکن یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور جو بچے میری بات سن رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے اماں ابا کو تنگ مت کیا کریں، ان کو یہ مت کہا کریں کہ آج ہمیں فلاں جگہ جانا ہے بروسٹ کھانے کے لیے، آج فلاں جگہ برگر کھانے کے لیے جانا ہے، آج فلاں جگہ کھانے کے لیے جانا ہے۔ بھائی جو گھر کا کھانا ہے وہ کھایا کرو، گھر کا کھانا کھائیں گے انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ عمل کریں گے آپ لوگ، نہیں کریں گے؟ تو عرب کا یہ کلچر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر حضرت آمنہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی ایسی جگہ پر ہو کہ وہ نشو نما ان کی نیچرل ہو۔ تو بنو سعد کی خواتین آتی تھی مکہ مکرمہ، اور جو بچوں کے والد ہوتے تھے ان سے مل کے بچے کو لے جاتی تھی، اور ان کے ساتھ اجرت طے کر لیتی تھی کہ بھائی آپ ہمیں اتنا پے کریں گے، ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، اور آپ ہمیں اتنا اس کے بدلے میں پے کریں گے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی، اور دونوں اتنی لاغر تھی کہ وہ چل کے نہیں دے رہی تھی۔ ان کے شوہر جو تھے حارث بن عبد العزیٰ، یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ کہہ رہی خواتین نکلی، میں بھی خواتین کے ساتھ نکلی۔ خواتین کے پاس باقی جو خواتین تھیں ان کی سواریاں بڑی بہترین زبردست قسم کی تھیں، وہ ساری تیز رفتار چلتے چلتے پہنچ گئیں۔ جتنے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے تھے سب انہوں نے گود لے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے۔ جو خاتون آتی پوچھتی ان کے والد کہاں ہیں، بتایا جاتا کہ ان کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ چھوڑ کے دوسرے بچے کی طرف چلی جاتی۔ دوسری خاتون آتی، بھائی والد کہاں ہیں، بتایا جاتا والد تو نہیں ہے، موجود نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے، وہ چھوڑ کے دوسرے بچے کی طرف۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، کسی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں جب پہنچی عورتیں سب بچوں کو گود لے چکی تھیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے انتخاب کرتا ہے خیر کا، وقتی طور پہ شاید حضرت حلیمہ کو یہ لگ رہا تھا کہ بظاہر تو کچھ بھی، حضرت حلیمہ بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی بچہ بھی نہیں، میں نے دیکھا یتیم بچہ ہے، سوچنے لگی کہ اب اس یتیم بچے کو لے کے جاؤں گی تو مجھے کیا ملے گا، اس لیے کہ یتیم جب اس کا والد نہیں ہے تو مجھے تو کچھ ملے گا نہیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں۔
اب دو آپشن تھے ہمارے سامنے. ایک آپشن یہ تھا کہ ہم خالی ہاتھ واپس چلے جائیں اس لیے کہ اور تو کوئی بچہ تھا نہیں. دوسرا آپشن یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لے لیں. یتیم ہے لیکن گود لے لیتے ہیں. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے شوہر کو کہا تو ہم دونوں کا مشورہ یہ ہوا, میں نے کہا کہ میں اس بچے کو گود لے لیتی ہوں, کیا پتا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دے گا. ان کو کیا پتا تھا کہ دنیا و آخرت کی برکتوں کا جو محور, منبع, مرکز, سینٹر یہ وہ شخصیت ہے, ان کے علم میں تو نہیں تھا. وہ فرماتی ہے میں نے گود لے لیا. اس سے پہلے حضرت حلیمہ فرماتی ہماری حالت یہ تھی, میری اپنی حالت یہ تھی کہ جو میرا بیٹا ہے عبداللہ, میں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی اس لیے کہ ہم کچھ کھاتے نہیں تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ہماری بکریوں کے تھنوں میں کچھ نہیں تھا, اونٹنیوں کے تھنوں میں کچھ نہیں تھا, ہم خود کچھ نہیں کھاتے تھے, تو میں اپنے بچے کو کہاں سے دودھ پلاتی. تو جیسے ہی میں نے ان کو گود لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رحم فرمایا, ایسا کرم فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا, اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا, ہماری جو بکریاں ہیں, اونٹنی, ان کے تھن بھی جناب دودھ سے بھر گئے, ہم نے خوب سیراب ہو کے پیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے سوتے نہیں تھے, اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لیا, ابھی گود لیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کا, رحمتوں کا ایسا نزول شروع کیا کہ ہم حیران. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے حضور کو گود لیا, روانہ ہوئی تو ہماری جو سواری تھی وہ تو جناب ایسے دوڑے جائے. رستے میں عورتیں ملی تو کہا کہ یہ تمہاری وہی سواری ہے حلیمہ جو آتے ہوئے تمہارے پاس تھی. میں نے کہا یہ وہی سواری ہے. تو عورتوں نے کہا اخذت نسمۃ مبارکۃ, تم نے کوئی مبارک بچہ اٹھا لیا ہے, تم نے کوئی برکتوں والا بچہ اٹھا لیا ہے. بہرحال حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئی, اور اس زمانے میں بنو سعد جہاں جو قبیلہ تھا حضرت حلیمہ کا, وہ فرماتی ہیں وہاں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ بہت پریشان تھے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجتی تھی, کبھی خود لے جاتی تھی, کبھی بچے کو دیتی تھی. تو میری جو بکریاں ہیں وہ خوب سحر ہو کر آتی تھیں, اور ان کا جناب ان کے تھنوں سے دودھ بہ رہا ہوتا تھا, اور باقی جتنے لوگوں کی بکریاں وہ ویسے جاتی تھی خالی پیٹ, اور خالی پیٹ واپس آتی تھی, دودھ کا ایک قطرہ نہیں. تو سارے لوگ اپنے چرواؤں کو کہتے تھے کہ بھائی تم وہاں پہ اپنی بکریاں چرایا کرو نا جہاں پہ حلیمہ کی بکریاں وہ چراتے ہیں, وہ دیکھو ان کی بکریوں میں کتنا دودھ ہی دودھ ہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت, جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت فرماتے ہیں, اور یہ کیا قسمت ہے حضرت حلیمہ کی, کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے لیے, ان کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا. تو وہ فرماتی ہیں کہ اتنا وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی عطا فرمائی, رزق عطا فرمایا کہ حتیٰ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کی مدت پوری ہو گئی 2 سال, تو 2 سال بعد عموماً بچے واپس کر دیے جاتے تھے. تو یہ حضرت آمنہ کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ میرے پاس کچھ عرصے کے لیے مزید ان کو چھوڑے, میں چاہتی ہوں ان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی برکتیں عطا کی ہیں, تو کچھ عرصہ مزید بھی میرے ساتھ رہیں. تو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ ان کی پرورش کریں. تو مزید بھی حضرت حلیمہ کے پاس رہے تقریباً 4 سال کے عرصے تک, یعنی 4 سال جب آپ کی عمر ہوئی. پھر ایک شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ فرشتے آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا. انشاءاللہ اس کو میں اگلے سبق میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. تو حضرت حلیمہ ڈر گئیں کہ یہ تو بچے کے مطلب کوئی ایکسٹرا آرڈینری کچھ ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, خدا نخواستہ بچے کو نقصان ہو گیا تو میں ان کی ماں کو کیا جواب دوں گی. تو پھر وہ حضرت حلیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں, اور کہنے لگیں کہ میرا جی تو نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اس طرح کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے میں آپ کو بچہ واپس کرنے کے لیے آئی ہوں. قبیلہ بنو سعد کے بارے میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ یہ عرب کا سب سے فصیح قبیلہ تھا, یعنی یہاں کے جو لوگ تھے ان کی عربی زبان سب سے فصیح تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا. حضرت ابوبکر نساب تھے. نساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو عرب کے سارے قبیلوں کے نسب یاد تھے, خاندان پتہ ہوتے تھے, بندے کو دیکھ کے اس کا پورا نسب بتا دیا کرتے تھے. یہ سمجھے ان کی خاص اسپیشیلٹی تھی حضرت ابوبکر کی. تو ظاہر ہے کہ وہ ہر قبیلے کو جانتے تھے, ان کے مزاج کو, ان کی گفتگو کو, ان کی زبان کو, ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں عرب کے تمام قبیلوں کو جانتا ہوں, لیکن اتنی فصیح عربی میں نے کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی فصیح عربی آپ بولتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایک تو میں قریش سے ہوں, اور دوسرا میری پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے.
یعنی آپ نے اس کو اپنی فصاحت کی وجوہات میں بتایا کہ چونکہ میری پرورش وہاں پہ ہوئی ہے تو میری فصاحت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، اس لیے کہ بنو سعد کا قبیلہ سب سے فصیح یعنی سب سے بہترین اور شاندار عربی بولنے والا جو قبیلہ تھا عربوں میں وہ بنو سعد تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقاعدہ ایک فیکٹر، ایک سبب کے طور پہ مینشن کیا کہ میری فصاحت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زبان کی فصاحت، گفتگو کا سلیقہ، بہتر انداز سے اپنی بات کو ڈیلیور کرنا، صحیح طریقے سے اپنی بات کسی کے دماغ میں اتارنا، کسی کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں، اب یہ سیرت کا درس ہے، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ویسے اگر کوئی یہ بات کرے تو شاید آپ کو عجیب لگے۔ دیکھیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا یار بات صحیح ہونی چاہیے، بات ٹھیک ہونی چاہیے، طریقہ کوئی بھی ہو، تو یہ جو فارمولہ ہے نا، یہ غلط فارمولہ ہے۔ صرف بات ٹھیک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بات کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے، گفتگو کا سلیقہ، طریقہ، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، آپ جانتے ہیں دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور وہ لکنت اس وجہ سے تھی، وہ تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے مشہور قرآن کریم میں بھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ ان لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کو جا کے دین کی دعوت دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور فرمانے لگے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اے اللہ میرا جو بھائی ہے ہارون وہ مجھ سے بہتر گفتگو کرنا جانتا ہے، لہٰذا آپ اس کو بھی رسول بنا دیجئے میرے سپورٹ کے طور پر، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم مجھے جھٹلا دے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے رسالت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا دیا ان کی فصاحت اور بہترین گفتگو کے سلیقے کی وجہ سے۔ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، ہم سب کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ صرف بات کا حق ہونا کافی نہیں ہوتا، بات کو ڈیلیور کرنے کا طریقہ، اس کا جو میتھڈ ہے، اس کا جو وے آف ٹاکنگ ہے، یہ ساری چیزیں طریقے سلیقے کی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جملہ بڑا کہا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے نا سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ سے زیادہ جھوٹ کڑوا ہوتا ہے، سچ سے زیادہ جھوٹ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی آدمی کہے کہ آپ نے میرا موبائل چوری کیا ہے، آپ چور ہو، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ کیوں برا لگے گا؟ سچ ہے اس وجہ سے برا لگے گا۔ اگر وہ کہے اچھا آپ کو میں نے کہا تم چور ہو، تمہیں برا لگ رہا ہے، اس کا مطلب تم تو واقعی میں چور ہو، اس لیے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حق بات تو کڑوی ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، نہ سچ سے زیادہ جھوٹ کڑوا ہوتا ہے، حق بات کڑوی نہیں ہوتی، حق بات کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس بات کو کڑوا بنا دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالتے ہیں۔ اگر بات حق نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، بات حق ہے طریقہ حق نہیں ہے تب بھی فائدہ نہیں، اگر بات بھی حق ہے طریقہ بھی حق ہے لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تب بھی اس کا فائدہ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ لیکن حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ اس لیے اپنی غلط بات کو یا غلط طریقے کو کبھی بھی جسٹیفائی مت کریں۔ اگر یہ سیرت کا سبق ہے، آپ نے بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے، مثال کے طور پر والد سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے، اگر حق بات بھی ہے والد سے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے، وہی حق بات اگر آپ بیٹے کو سمجھائیں گے اس کا طریقہ الگ ہے، وہی بات اگر بیوی شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرے گی اس کا طریقہ الگ ہے، وہی بات شوہر بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے اس کا طریقہ الگ ہے، بات ایک ہی ہوگی لیکن طریقہ کار الگ الگ ہوگا۔ اب اگر آپ والد کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں اور سمجھا آپ ایسے رہے ہیں جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے،
اور باپ آگے سے آپ کو تھپڑ مار دے یا آپ کو ڈانٹے کہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا، تو آپ کہیں دیکھیں حق بات کڑوی ہوتی ہے نا۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے آپ کو ایسے اسکالرز بھی ملیں گے جو دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے، وہ غیر شرعی ہوتا ہے، وہ اسلامی نہیں ہوتا، وہ سیرت سے متصادم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو سمجھائیں کہ بھئی دین کی بات اس طریقے سے نہیں کی جاتی، تحمل سے، طریقے سے، سلیقے سے دین کی بات کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ جناب بس نرم نرم باتیں کرتے رہتے ہیں اور حق بات کڑوی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو ہماری باتیں بری لگ رہی ہیں۔ تو یہ فارمولہ سرے سے غلط ہے۔ کڑوی بات حق بھی ہو سکتی ہے، کڑوی بات سچ بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات حق بات کڑوی ہوتی ہے واقعتاً بھی، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ بات صحیح نہیں، بات صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بات کڑوی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ میری گفتگو میں کون سا ایسا جملہ آیا جس کی وجہ سے دوسرے کو میری یہ بات بری لگ رہی ہے، اور میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے اگر یہ بات میں کروں تو اس کو بری نہ لگے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کسی کام سے منع کرتے ہیں نا، اب منع کرنے کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ آپ کسی کو کہیں یہ کام مت کرو، ایک طریقہ آپ کہیں یہ کام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ایک طریقہ آپ اس کو کہیں اگر آپ نے یہ کام کیا میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا، ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بیٹا اگر یہ کام آپ یوں کر لیں تو میرے خیال سے بہت اچھا ہوگا، ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کو بتائیں کہ اس کام کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے اس طریقے کے یہ فائدے ہیں یہ نقصان ہے، دوسرا طریقہ یہ اس کے یہ فائدے ہیں یہ نقصان ہے۔ تو بات وہی ہوگی، طریقہ کار تبدیل ہوتا جائے گا، اس کا اثر بھی تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، نہیں اس کے لیے ایک عام سا جملہ ہوتا ہے، لیکن وہ جہنم میں اس کو 70 درجے نیچے گرا دیتا ہے، اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے میں نے ایک عام سی بات کی ہے۔ اچھا، اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے جو ان کے لیے شرمندگی کا یا عار کا باعث ہو، معاشرے میں ان کو عار دلایا جائے، ایسی ہر بیماری سے انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ لیکن پیدائش کے بعد دنیا میں ظاہری اسباب کے درجے میں کسی وجہ سے جس طرح کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو انبیاء کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی پیدائشی نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو واقعہ ہے کہ فرشتہ آیا، انہوں نے فرشتہ نہیں بلکہ فرعون نے جو آپ کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا۔ تو بعد میں دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے وہ سارے احکام لاگو کر رہے ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے تو آپ زخمی ہو گئے۔ تو اس طرح کے جو مسئلے مسائل دنیاوی اسباب کے تحت جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وہ سارے مسائل پیش دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کو پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پچھلی بات سے متعلق ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ جو والدین ہیں نا، ان کی بڑی ذمہ داری اس لحاظ سے بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے جو طریقہ گفتگو ہے نا، گفتگو کرنے کا طریقہ، اس پہ خصوصی نظر رکھا کریں۔ بعض اوقات ہی ہوتا ہے بچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جناب ابیوز لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بازاری زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا فلموں ڈراموں کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین کو فوراً کوئی میسج ان کے دماغ میں جانا چاہیے کہ یہ میرے بچے کے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال کہاں سے ہوا ہے، یہ باتیں کہاں سے سیکھ رہا ہے یہ، تو کوشش کریں اس کو بات کرنے کی تمیز سکھائیں۔ بعض اوقات والدین کہتے ہیں یار ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی سیکھ جائے گا، باقی چیزوں میں یہ بات نہیں کرتے، لیکن جہاں تربیت کی بات آتی ہے کہتے ہیں بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں بچے کو بچپن سے ہی بات کرنے کی تمیز۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بچے کو آپ حاجی صاحب بناتے ہیں۔ 40 سال والے بندے میں جو سنجیدگی ہوتی ہے وہ آپ 5 سال 10 سال والے بچے سے ایکسپیکٹ کریں، یہ ایکسپیکٹ کرنا یہ اب نارمیلٹی ہے، مطلب یہ آپ بچے کو اب نارمل بنا رہے ہیں۔ بچے کو بچہ رہنے دیں، اس کو مستیاں کرنے دیں، اس کو شرارتیں کرنے دیں، لیکن تمیز اس کو سکھائیں، ایک دائرہ اس کے لیے متعین کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
لوگ آتے ہیں نا کسی عالم کے پاس تو بچے کو لے کر آتے ہیں، اس کو ایسی تمیز سکھائی ہوتی ہے کہ بھائی ہلنا نہیں. اب وہ بچہ آگے ایسے بیٹھا ہوتا ہے، اتنی تمیز سے اس کا ابا نہیں بیٹھا ہوتا جتنی تمیز سے وہ 6 سال کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچے لائے جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کھیلتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے سینے پہ بٹھاتے، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بچہ آپ کے پاس لایا گیا، بچے نے آپ پہ پیشاب کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلا کے اس کو صاف کروایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کو محسوس نہیں کیا. تو ان چیزوں کو اپنی بزرگی کے خلاف بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی کسی بزرگ کے پاس لے گیا اور اس بزرگ پہ بچے نے پیشاب کر دیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، بچہ ہے تو بچہ تو یہ کرے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے کو آپ کوئی بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کا سنجیدہ انسان بنا دیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بالکل اس کی لگام کھلی چھوڑ دیں کہ جو بولتا ہے بولتا رہے. تمیز کے دائرے میں اس کو رکھنا چاہیے. حضرت حلیمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، ایک دو تو میں نے آپ کو بتایا. ایک بہت اہم سبق ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس سے کہ نیک لوگوں کے گھر میں آنے سے، زندگی میں آنے سے برکتیں آتی ہیں. حضرت حلیمہ کو یہ ساری برکتیں کس وجہ سے ملی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ملی. اس سے پہلے تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت حلیمہ کی گود میں آنا تھا اور ان کی زندگی بدل گئی، ان کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے گھروں میں یعنی اگر نیک لوگ جو واقعتاً نیک ہوں، اگر بزرگ واقعتاً بزرگ ہو، اگر کوئی بزرگ ایسا ہے جو گھر میں آ کے عورتوں کے ساتھ بے تکلف بیٹھ رہا ہے، کوئی پیر صاحب ہے، کسی آپ کوئی خاتون ہے، ان کا شوہر ہے، اس کے شوہر کا کوئی پیر صاحب ہے، اور وہ پیر صاحب جب گھر میں آتے ہیں تو عورتوں کے ساتھ بھی بے تکلف گپ شپ لگا رہے ہیں، تو یہ تو بزرگ نہیں ہے بھائی. اس کو تو کسی شیطان کی کیٹیگری میں آپ کو ڈالنا پڑے گا. یہ کیسا بزرگ ہے جو نامحرم عورتوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے؟ اگر واقعتاً کوئی نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اللہ والا ہے، دین، نیک آدمی کا مطلب دین پہ عمل کرنے والا. سمپل فارمولہ ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا عمل کرے گا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا، جو جتنا سنت سے دور ہوگا وہ اتنا ہی شیطان کے قریب ہوگا. بس یہ فارمولہ ہے سمپل سا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو حضرت حلیمہ کا واقعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی میں آئے تو ان کی زندگی بدل گئی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا نقی. تم دوست مت بناؤ مگر مومن کو، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار اور نیک آدمی. لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا نقی. اس کا کیا مطلب؟ کہ بھئی تمہاری دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں نا، نوجوان ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے. ہر ایک اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اپنا دوست بنائیں. آپ کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، بھائی کس قسم کے دوست میں نے بنانے. یہ کہ بس کوئی بھی آیا گپ شپ لگانا شروع کی وہ میرا دوست بن گیا، نہیں. ایک کرائٹیریا ہونا، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، کس طریقے سے گفتگو کرتا ہے، کام کیا کرتا ہے، حرکتیں کیا کرتا ہے، اس کی اپنی گیدرنگ کیا ہے، اس کا لائف اسٹائل کیا ہے. ظاہر صحبت کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. میں آپ کو مزید آگے جا کے تفصیل سے بتاؤں گا. جانوروں کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، آپ کے علاقے کے کلچر کا، پہاڑوں کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. تو دوست کا کیوں اثر نہیں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ دوست مت بناؤ مگر مومن کو. ولا یاکل طعامک الا نقی، تمہارا کھانا نہ کھائے مگر نیک آدمی، پرہیزگار آدمی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے. وہ زیتون کا تیل اور روٹی لے کر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام کیا. تو آپ نے ان کو دعا دی. دعا کیا دی؟ آپ نے فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. اس کا کیا مطلب؟ تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، یعنی میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ روزہ دار آئیں اور تمہارے دسترخوان پر بیٹھیں. وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگے. تو آپ نے دعا کیا دی کہ روزہ دار آئیں، نیک لوگ آئیں، تمہارا کھانا کھائیں. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب نیک لوگ کسی کے گھر میں آتے ہیں، روزہ دار کسی کے گھر میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں.
ایسے لوگوں کو دوست بنائیں. اچھا یہ ضروری نہیں، نیک آدمی کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے پگڑی پہنی ہوگی، جبہ پہنا ہوگا، اور جناب کوئی نیک مطلب اس کا کوئی خاص حلیہ نہیں ہے نیک آدمی کا. میں نے آپ کو بتایا نیک آدمی کا مطلب جو سنت پہ عمل کرنے والا ہو سکتا ہے ایک عام سا آپ کو، یعنی عام لوگ اس کو سمجھیں کہ ایک عام سا انسان ہے، لیکن آپ اس کے معاملات جانتے ہیں کہ یار یہ سود نہیں کھاتا، حرام نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، نماز کا ماشاءاللہ پابند ہے، نیک آدمی ہے بھائی. ایسے لوگوں کو دوست بنائیں. اور اگر وہ جناب لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، یا وہ جناب نماز نہیں پڑھتا، یا اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یا سود کھاتا ہے، یا بہنوں کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی اس طرح کے حرام کام میں مبتلا ہے، یہ آدمی نیک نہیں ہے. تو یہ مطلب بھی نہیں ہے نیک آدمی کا کہ بس کوئی خاص حلیہ ہے اس کو ہم نیک کہیں گے. نیک آدمی کا مطلب عمل، پریکٹس. جو جتنا سنت کو پریکٹس کرے گا وہ اتنا بڑا بزرگ ہے. سمپل سی بات ہے. سیرت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کے اندر اگر آپ غور کریں نا، ایک وجہ اور بھی ہے کہ جب نیک آدمی آپ کا کھانا کھائے گا اس کو ایک انرجی ملے گی تو وہ جا کے نماز پڑھے گا، وہ جا کے عبادت کرے گا، وہ اگر کاروبار بھی کرے گا حلال کاروبار کرے گا، تو آپ کے کھانے کی وجہ سے اس میں جو انرجی آئی ہے اس کی وجہ سے کوئی ناجائز کام وہ نہیں کر رہا. اور کسی دوسرے آدمی کو کھانا کھلائیں گے تو وہ ظاہر ہے کوئی ڈانس کرے گا، شراب پیے گا، کوئی اور کام کرے گا، تو آپ کے کھانے کی وجہ سے جو انرجی آئی وہ غلط کاموں میں استعمال ہو رہی ہے. تو آپ کے لیے بہتر کیا ہے کہ آپ کا کھانا کھانے کے بعد آدمی اچھا کام کرے یا برا کام کرے. ظاہر ہے کہ ہر انسان یہی چاہے گا کہ اگر میں نے اس کو کھانا کھلایا وہ اچھا کام کرے گا تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ بھائی نیک لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی ضرورت مند آدمی ہے، وہ گناہ گار ہے، تو آپ اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ بھائی تم تو گناہ گار ہو، میں تمہیں صدقہ نہیں دیتا، تم تو جناب نماز نہیں پڑھتے، میں تمہیں صدقہ نہیں دیتا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. بھائی جو آپ کے پاس اگر کوئی حاجت لے کر آیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت مند ہے، یہ ضرورت مند ہے، نیڈی پرسن ہے، آپ اس کی مدد کریں. آپ اس چیز کو مت دیکھیں کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کی مدد کریں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بنائیں، ایسے لوگوں کو اپنی گیدرنگ کا، اپنا وہ جو کہتے ہیں نا کہ کچن کیبنٹ کا حصہ مت بنائیں. ان کو جو خاص آپ کی اپنی گیدرنگ ہے اس میں ایسے لوگوں کو مت رکھیں. یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، کہ اللہ جو آپ کا نافرمان ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں، اس سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. یہ مطلب ہے. تو ضرورت تو کافر کی بھی، کوئی کافر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی بھی کوئی مدد کے لیے آیا اس کی بھی مدد کی، کوئی غیر مسلم مدد کے لیے آیا اس کی بھی مدد کی، جانوروں کی بھی مدد کی. جانور بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اگر ان کا مالک شکایت کرتا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اگر مالک ظلم کرتا تھا وہ حضور کو شکایت لگاتے تھے. تو مدد آپ سب کی کریں، لیکن ایسے لوگوں کو اپنی گیدرنگ کا، اپنی خصوصی پارٹی کا، اپنے خصوصی یعنی اپنی خصوصی گیدرنگ میں ان کو بہرحال شامل نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کا بنیادی مطلب ہے. ایک اور بھی بڑا اہم سبق ہے حضرت حلیمہ کے اس واقعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیرت کو ہم پڑھیں گے جسٹ واقعے کے طور پہ نہیں، کس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یہ بنیادی مقصد ہے. یہ اب ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ سیرت کتنا وسیع مضمون ہے اور اس میں ہماری زندگی کی ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے. ایک بہت اہم سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جس طرح کا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. اگر خیر کا گمان کرے گا میں خیر کا معاملہ کروں گا، اگر شر کا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ شر کا معاملہ کروں گا. حضرت حلیمہ نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس بچے میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی. جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، اللہ سے مایوس نہیں ہوں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہ صحیح حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اس میں ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے. مسلمان کبھی حالات کے دھارے سے شکست نہیں کھاتا. ہمیں احساس ہے اس وقت مسلمانوں کی دنیا میں کیا حالت ہے. مسلمان ہر جگہ پس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن
وہ پسنے پٹنے کی وجہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم نا امید ہو جائیں، ہم مایوس ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ بھائی اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتا ہے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہم یہ عزم کریں کہ ہم یہ سیرت پڑھ رہے ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین کی برکت سے اس جاہلیت کی تاریکیوں کو ختم کیا تھا، اسی قرآن کی برکت سے، اسی وحی کی برکت سے، انہی سنتوں کی برکت سے ہمارے پاس اسی نبی کا پیغام ہے، اسی نبی کا لایا ہوا قرآن ہے، اسی نبی کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں، اسی نبی کی سیرت کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اگر اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہم بھی دنیا کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لا سکتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو جہالت سے نکال کر ہدایت کا نور فراہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو لے کے کھڑے ہوں، اور کوشش کریں کہ جس طریقے، سلیقے اور حکمت کے ساتھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تاریکیوں سے نکالا، ہم بھی نکالیں۔ اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اگر کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مالی معاملہ ہے، کوئی قرض ہے، کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، شوہر بیوی سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے پریشان ہے، کوئی اور پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی ایکس وائی زی کوئی بھی مسئلہ ہے، تو مایوس مت ہوں، اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ اس مسئلے کو حل کرے گا۔ خصوصاً حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے اچھی امید رکھے۔ ویسے تو ہمیں حکم ہے نا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، کہ نہ تو انسان کو بہت زیادہ امید ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ خوف ہونا چاہیے، درمیان میں رہنا چاہیے۔ لیکن موت کے وقت انسان پر امید کا غلبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے، مسلمان کا دماغ نیگیٹو نہیں چلتا، مسلمان کا دماغ پازیٹیو چلتا ہے۔ وہ مشکل سے بھی، اپنی کسی مشکل کو، کسی پرابلم کو بھی اپنے لیے حل بنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں نا آپ کو کوئی پتھر مارے تو پتھر جمع کر کے اس سے تعمیر کھڑی کر دیں، وہ ہر چیز میں اپنے لیے راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہماری پہچان یہ بن گئی ہے کہ ہم پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ کوئی اچھی بات ہوگی اس میں بھی ایسے کوئی کیڑے نکالیں گے کہ اچھی بات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، اور نیگیٹو تو ہے ہی نیگیٹو۔ تو جو اتنی نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، یہ بھی شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ سے بدگمان ہونا، اللہ سے بدگمانی رکھنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منافق کی نشانیوں میں بتایا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں، وہ جاہلیت والے گمان اللہ پہ کرتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں کو، ان منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو اللہ عذاب دے۔ کن کو؟ جو اللہ پہ بدگمانی کرتے ہیں۔ الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں برائی کا پھیرا انہی پہ پھیرے گا، انہی پہ آ کے اٹکے گا، انہی پہ آ کے اس کا نزلہ گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونا یہ مومن کی نشانی نہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ حضرت حلیمہ کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جب ہم، حضرت حلیمہ کے سامنے بظاہر سارے راستے بند تھے، بظاہر اگر آپ اسباب کی دنیا میں دیکھیں، حضرت حلیمہ کو کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے تھی کہ مجھے اس بچے سے کوئی خیر ملے گی، لیکن انہوں نے ایک امید اللہ سے باندھی کہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کر دیا۔ جو مشکلات ہماری ہیں ہم بھی اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے راستہ نکال دے گا، اللہ ہمارے لیے راستہ نکال دے گا انشاءاللہ۔ اور اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے ہمیشہ۔ آپ جس شعبے میں بھی ہیں، دیکھیں حضرت حلیمہ نے اپنی پوری کوشش کی نا، میں کسی ایسے بچے کو گود لوں جس کا والد موجود ہو تاکہ وہ مجھے اچھی اجرت دے، پوری کوشش کی، اسٹرگل کی، محنت کی، نہیں ملا، جو چاہتی تھی وہ بچہ نہیں ملا، تو اس بچے کو لے لیا جو اللہ نے فراہم کیا کہ بس اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا تھا، پہلے اپنی پوری محنت کی، اسباب اختیار کیے،
اس کے بعد اللہ پہ توکل کر کے بچے کو گود لے لیا، اللہ تعالیٰ نے کتنا عطا کیا۔ اللہ کی تقدیر پہ جو آدمی راضی ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے کسی چیز کو خیر سمجھ رہا ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے شر ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو شر سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ قرآن کریم میں آتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، بعض اوقات تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، اللہ اس میں خیر کثیر پیدا کر دیتا ہے، خیر ہی خیر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کئی دفعہ اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ بعض اوقات مثلا آپ کو کمپنی سے کسی نے نکال دیا، جاب سے نکال دیا، کاروبار میں لاس ہو گیا، تو بندہ سوچتا ہے یار اب میں کیا کروں گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے راستے کھولتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ یار اگر مجھے وہ بندہ جاب سے نہ نکالتا، اگر یہ لاس مجھے نہ ہوتا، اگر یہ ایکسیڈنٹ میرا نہ ہوتا، تو آج یہ ترقی میں نہ کرتا۔ تو اللہ کی تقدیر پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ حضرت حلیمہ کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں تکلیف کافر کو بھی پہنچتی ہے، مسلمان کو بھی پہنچتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تو مشقت کافر کو بھی پہنچتی۔ مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ کافر کا بھی ہوتا ہے، مسلمان کا بھی ہوتا ہے، بیمار بخار کافر بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، کھانسی کافر کو بھی ہوتی ہے، مسلمان کو بھی ہوتی ہے، اور بزنس میں لاس کسی کافر کو بھی ہوتا ہے، مسلمان کو بھی ہوتا ہے، جاب سے کسی کافر کو بھی نکالا جا سکتا ہے، مسلمان کو۔ جتنے مسائل کسی مسلمان کے ساتھ ہیں وہی سارے مسائل غیر مسلم کے ساتھ ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ فرق ہے ری ایکشن کا، کہ مسلمان کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، غیر مسلم کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ غیر مسلم مایوس ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ نہیں ہے تقدیر پر۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قدر اللہ وما شاء فعل۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، جو تمہارے نفع کی چیز ہے اس کے حریص رہو، کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجز، عاجز مت بنو کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ پوری ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی پوری محنت کرو، سٹرگل کرو، پھر بھی اگر نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو کہو قدر اللہ وما شاء فعل، بس اللہ کی تقدیر تھی جو اللہ نے چاہا کر دیا۔ تو جب انسان کو کوئی بہت بڑی سی مصیبت بھی آ جائے نا اور وہ زبان سے یہ کہہ دے قدر اللہ وما شاء فعل، بس اللہ کی تقدیر ہے جو اللہ نے چاہا کر دیا، اس کی ساری پریشانی غفور ہو جاتی۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا، کتنی پیاری تعلیمات ہیں، نہ کوئی آپ کو ڈپریشن ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگی۔ اس دنیا کو اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، ہماری آخرت کی زندگی اصل ہے، تو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت حلیمہ کے اس واقعے میں ایک بہت بڑا درس ہمارے لیے ایک عقیدہ تقدیر پر ہم راضی رہیں۔ عقیدہ تقدیر کی بات آئی ہے تو میں مختصراً ایک بات کا جواب بھی دے دوں۔ عموماً یہ اشکال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جنت کس نے جانا ہے، جہنم کس نے جانا ہے، تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوال صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعملوا، کام عمل کرو، فکل میسر لما خلق له، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے لیے اس کام کو آسان کر دیں گے جس کے لیے اس کو پیدا کیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ اللیل کی وہ آیات پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر جنت طے شدہ ہے کہ بھئی اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر یہ ساری عبادتوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جنت میں جائے گا کون، جہنم میں جائے گا کون، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کس آدمی کو دنیا میں کتنا رزق ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ لیکن صبح صبح ہم 8 بجے دوڑے جا رہے ہوتے ہیں جاب کے لیے، دکان کھولنے کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، حالانکہ اللہ رزاق ہے، اللہ رازق ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے نا جو رزق تمہیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، تم کیوں جا رہے ہو دکان کھولنے کے لیے، کیوں جاب کے لیے جا رہے ہو، کیوں جگہ جگہ سی وی جمع کرا رہے ہو؟ کیا اللہ کے رزاق ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ کیا اللہ کی تقدیر پہ یقین نہیں ہے؟ تو آگے سے آپ کو کیا جواب دے گا؟ آپ کو یہی کہے گا نا کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، کچھ ہاتھ پیر مجھے بھی مارنے پڑیں گے تب جا کے اللہ رزق دے گا نا۔ وہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے لیکن کچھ ہمیں ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے، اور وہاں ہم تکیہ لگا کے بیٹھتے بھی نہیں ہیں
کہ بس ٹھیک ہے جو تقدیر میں ہوگا، ملنا ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ملنا ہوگا تو نہیں ملنا ہوگا، ملے گا۔ 3 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، 2 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا کہیں تو کہیں جو تقدیر میں لکھا ہونا تو وہی ہے، تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو بھائی جاب کرنے کا کیا فائدہ؟ بزنس کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں دنیاوی معاملات میں بڑی تمیز سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، جیسے ہی دین کا معاملہ آتا ہے فوراً ہمارا دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کو آپ میٹرک کراتے ہیں، پھر اس کو آپ انٹر کراتے ہیں، پھر اس کو آپ گریجویشن کراتے ہیں، پھر اس کو آپ جناب بی ایس کرواتے ہیں، پھر جناب اس کو ایم ایس کرواتے ہیں، پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، کسی کو ایم بی بی ایس کرواتے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ میں اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجتا، اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے گا تو یہ بن جائے گا؟ سنا ہے کبھی؟ اگر آپ نے سنا ہے تو ذرا مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ جناب فلاں جگہ پہ ایک صاحب تھے اور انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ یہ ایم بی بی ایس بننا ہوگا تو بن جائے گا، اور وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گیا۔ دنیا میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن جیسے ہی جنت جہنم کی بات آئے گی فوراً ہمارے دماغ میں یہ باتیں گھومنا شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اعتراض، کوئی شک شبہ نہیں ہے، بنیادی مسئلہ یہ کہ ہم کام چوری کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کام سے جی چرانا چاہتے ہیں، کوئی رستہ نہیں ملتا تو اس کو اس طریقے سے لپیٹ کے کوئی ایسا اس کے لیے فارمولہ تلاش کرتے ہیں کہ یار ہماری بات بڑی کوئی معقول لگے، ریزنیبل لگے، ریشنل لگے، یار بات تو بندے نے بڑی اچھی کی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ دین کے لیے سٹینڈرڈ کچھ ہے، دنیا کے لیے سٹینڈرڈ کچھ ہے۔ تو اگر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں کہ ہمیں رضاعت کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، ایک تو ہمیں یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ بھئی رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب اور خاندانی تعلق کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یعنی رضائی بھائی، رضائی بہن، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، رضائی خالہ، رضائی چچا، رضائی ماموں، رضائی والدہ، یہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہمیں پتہ چلا کہ انسان کے لیے اس کی زبان اور فصاحت اور گفتگو کا سلیقہ جاننا یہ کتنا اہم ہے، اسلام کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے سمجھا۔ تیسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جس طرح کا اس کا اللہ سے گمان ہوتا ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ عقیدہ تقدیر پر ایک مسلمان کا اگر ایمان مضبوط ہو، اور عقیدہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہونے کا مطلب اپنی پوری محنت کرے، پوری سٹرگل کرے، اسباب اختیار کرے، پوری کوشش کرے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، اگر ظاہراً کوئی نتیجہ اچھا نہ بھی لگ رہا ہو، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں خیر اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم نے سیکھی کہ نیک لوگوں کے گھر میں آنے سے برکت ہوتی ہے، نیک لوگ اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو برکت ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی گیدرنگ، اپنی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو نیک ہیں، اور نیک ہونے کا مطلب کوئی خاص حلیہ نہیں، بلکہ نیک ہونے کا مطلب جو آدمی دین پر، شریعت پر، سنت پر جتنا عمل کرتا ہوگا وہ اتنا ہی نیک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔